اللہ 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 ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے اے پیارے پیغمبر آپ کے ذکر کو۔ یہ سورہ انشراح علم نشرح کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ، جو مقام، جو عزت، جو بلندی، جو رفعت عطا کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر اگر کسی کو عزت دیں، رتبہ دیں، مقام دیں، اس کی پھر بھی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جتنا کہ خالق کائنات خود فرما رہے ہیں ہم نے آپ کا رتبہ بلند کر دیا ہے۔ آپ کو وہ مقام اور رتبہ فرمایا دیا کہ اینما ذکرت معی، اے پیارے پیغمبر دنیا میں جہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور ایسے ہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، جہاں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نماز میں بھی خطبہ ہے، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ لازماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر۔ دنیا کا جون سا خطہ، جون سا ملک، جون سا شہر ہو، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن کہتا ہے، ساتھ ہی اگلے جملے میں کہتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر کسی ایک شہر میں مشہوری ہو جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ لاہور میں میری شہرت ہو گئی ہے، لوگ جاننا شروع ہو گئے۔ صوبے میں ہو جائے وہ اور خوش ہوتا ہے، اور اگر ملک میں ہو جائے تو پھر تو وہ بھولا نہیں سماتا کہ مجھے اتنی شہرت ملی ہے، اتنا مقام ملا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دنیا کے خطے خطے میں مشہور کر دیا۔ اذان دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس وقت اذان نہ ہوتی ہو، ہر دنیا کا خطہ ایسا ہے وہاں اذان ہو رہی ہے۔ یہاں اس وقت ہے، 1 منٹ کے بعد اگلے علاقے میں، اس کے 1 منٹ کے بعد اگلے علاقے میں، ایسے چلتے چلتے 24 گھنٹے جہاں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بلند ہو رہا ہے۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام نامی بہت بلند کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ کرتے، اللہ اپنے پیارے حبیب کا تذکرہ، آپ کو جو مقام دیا ہے اتنا بلند کسی کو نہیں دیا، کیوں نہ کر دے، کیونکہ دنیا میں، کائنات میں اللہ کے بعد رتبہ ہے تو وہ ہے ہی آپ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا انتخاب کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں کیا۔ خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب آپ کا کیا ہے تو وہ لاجواب انتخاب ہے۔ جو مقام دیا کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، بہت ساری آیات ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ آقائے دو جہاں کو کیسا پایا، کیسا ملے ہیں آپ کو، کیسے وہ ہستی نظر آئی ہے، آپ کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟
تو حضرت جبرائیل کہنے لگے آفاق کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے پیارے پیغمبر 1,24,000 پیغمبروں سے میری ملاقات ہوئی، علاقہ در علاقہ پھرا ہوں، دنیا کا کوئی خطہ نہیں چھوڑا، لیکن آپ سے جو ملاقات ہوئی تو آپ کی تو مثال ہی کوئی اور ہے، آپ کی شان ہی الگ ہے، آپ جیسا کوئی نہیں، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اس لیے کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جتنا بھی کسی کو خوبیاں ملیں، صفتیں ملیں، مقام ملے، رتبے ملے انبیاء کرام کو، لیکن وہ سارے کے سارے مقام، سارے کے سارے رتبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، آپ سب سے بلند اور بالا ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغمبر ہم اب آپ کو عرش پر بلانے والے ہیں، اپنا دیدار کروائیں گے براہ راست، حالانکہ یہ آنکھیں یہ اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ برداشت کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بڑا رتبہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ بھی کہا کہ جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن وہ ہم کلام براہ راست نہیں ہوئے، بلکہ کوہ طور پر آواز آتی تھی اللہ کی اور یہ کلام کرتے تھے، بس براہ راست، نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ آپ کے سامنے آیا۔ وہ اتنا رتبہ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ ایک دفعہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو برداشت نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسے کرو، اس پہاڑ پر میں اپنی نور کی تجلی ڈالتا ہوں، تم پہاڑ کی طرف نظر رکھو، اگر اس تجلی کو دیکھ کر تم برداشت کر گئے تو پھر مجھے دیکھ لینا، نہیں تو پھر تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ پہاڑ پر ذرے کے برابر اللہ نے تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ ہوا کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے۔ کتنے دیر کے بعد جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک، اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں نہیں تجھے دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر کو مقام اور رتبہ دینا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ میرا حبیب 1,24,000 پیغمبروں سے بھی زیادہ رتبہ لگتا، کیونکہ باقی سارے نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی الانبیاء ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر آپ تشریف لائیں، عرش پر آ جائیں۔ حضرت جبرائیل لے کر روانہ ہوئے، تفصیلات آپ کو معراج کے موقع پر بتائی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی آپ دیکھیں کہ وہ اتنا طویل سفر، اتنا طویل کہ ایک آسمان سے لے کر زمین تک کا سفر 500 سال کا، 7 آسمانوں کا یہ، پھر بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر مہینہ 1.5 مہینے کا وہ، پھر آسمانوں سے اوپر عرش، کرسی، سدرۃ المنتہا، آخر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ بہت طویل سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں طے کر کے واپس فجر کے وقت اپنی مقام پر پہنچایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ ہم نے اعزاز صرف اپنے پیارے پیغمبر کو بخشا ہے۔ معراج کسی کو نہیں ہوئی، کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی، یہ صرف سید الانبیاء کے حصے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی۔ پھر آپ دیکھیں جب وہاں بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو نماز کے لیے سب صفیں بھری ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد 2 رکعتیں پڑھی اور بیٹھ گئے، تو حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کر دیا، آپ نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھا کر حضرت جبرائیل نے آپ کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آج سارے آپ کے مقتدی، آپ ان کے امام بن گئے۔ کیسا؟ حالانکہ آدم جو ابو البشر کہلاتے ہیں، انسانوں کے باپ، ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اتنے رتبے کے باوجود سب کو اللہ نے کہا آج میرے پیارے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کر سب کہہ دو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ رتبہ کسی کو نہیں ملا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر لے گئے عرش پر، وہ ہمیں کیسے پتہ ہوتا کہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا۔ صریح الاقلام، قلموں کے لکھنے کی آوازیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اپنی امت کو بتائی، دوزخ کی حالات بتائی، جنت کی کیفیت بتائی، اور پھر ایک موقع پر جا کر جب وہاں سے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا اس کو کہتے ہیں، آگے بڑھے تو جبرائیل ادھر ہی رک گئے، جبرائیل آپ ادھر ہی رک گئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جبرائیل زمین سے چلے ہیں بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے ہیں، پھر پہلے آسمان تک آئے ہیں، پھر 7ویں آسمان تک آئے ہیں، اب تم کیوں ساتھ چھوڑے ہو، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ رتبہ اب آپ کا ہی ہے کہ اس سے آگے قدم آپ نے اٹھانا ہے۔ میں بے شک فرشتوں کا سردار ہوں، لیکن میری یہ جرت نہیں ہے میں اس سے آگے قدم اٹھا سکوں، آپ نے اب آگے جانا ہے، یہ مقام آپ کو ملا۔ پتہ چلا فرشتوں سے بھی زیادہ آپ کا مقام، انسانوں سے بھی زیادہ مقام، ہر مخلوق سے اللہ نے زیادہ مقام اور رتبہ عطا کیا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست، روایات میں ہے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اپنا دیدار اللہ نے کرایا، اور اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار کیا۔ اور دنیا میں کئی سال وحی آتی رہی، 23 سال کا عرصہ وحی آتی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر ایک دفعہ درمیان میں سے جبرائیل کو بھی نکال کر براہ راست اپنے حبیب سے کلام کرو۔ یہ وہ اصل میں دنیا کو بتانا تھا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا وہ پیغمبر ہے، اس کو میں نے وہ مقام دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام اور رتبہ جو بیان کیا۔